غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت عالمی رہنما سرگرم رابطوں اور بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کہتے ہیں کہ فلسطین ہمارا وہ واحد وطن ہے، اس کا متبادل ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اسرائیل دہشت گرد ریاست ہے، دنیا اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دے، ترک صدر کا مطالبہ۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کہتے ہیں کہ فلسطین ہمارا واحد وطن ہے اور ہم اس کا متبادل ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ غزہ کے لوگ وحشیانہ جنگ کا سامنا کر رہے ہیں۔ غزہ میں جاری جارحیت پر خاموش رہنے والے فلسطینیوں کے قتل عام میں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ اسرائیل دہشت گرد ریاست ہے، دنیا اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دے۔ غزہ میں جاری قتل عام کے ذمہ داروں کے خلاف بین الاقوامی عدالتوں میں مقدمات دائر کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں امداد ہنگامی بنیادوں پر پہنچائی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت غزہ میں تباہ کن صورتحال ہے، غزہ کے لوگوں کے لیے فوری امداد پہنچائی جائے۔ ادھر ہسپانوی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کا اندھا دھند قتل عام بند کرے۔ غزہ میں اسرائیل کی طرف سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں، بین الاقوامی اور انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ دوسری جانب جنوبی افریقن وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں جاری انسانیت کے خلاف جرائم کو روکنے کا وقت آ گیا ہے۔ جنوبی افریقہ غزہ میں جاری مظالم کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے رجوع کرے گا۔ دنیا غزہ میں جاری جنگی جرائم کے خلاف آواز اٹھائے۔ امریکہ نے اسرائیل کو الشفا اسپتال پر حملے کی اجازت کے لیے گرین سگنل قطعی نہیں دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کربی کا بیان کہتے ہیں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ نہتے معصوم اور مریضوں پر بم برسائے جائیں یا گولیاں چلائی جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ الشفا اسپتال پر حملے کا منصوبہ اسرائیلی فوج کا منصوبہ ہے، اس میں امریکہ ہرگز شامل نہیں ہے۔ امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ اسپتالوں پر حملے کیا جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ نہتے معصوم اور مریضوں پر بم برسائے جائیں یا گولیاں چلائی جائیں۔ امریکہ نے ہمیشہ اسپتالوں اور معصوم شہریوں کی حفاظت کی بات کی ہے۔ تو دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا وطن لوٹنے کے بعد بلوچستان کا پہلا دورہ، صوبے کی 40 سے زائد اہم سیاسی شخصیات نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ نواز شریف نے دورے کے دوران صوبے کی قوم پرست اور دیگر جماعتوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور نواز شریف کے دورہ بلوچستان کے دوسرے روز کی تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کا دورہ کوئٹہ، دورے کے دوران سیاسی جماعتوں کے قائدین اور رہنماؤں سے الگ الگ ملاقات کی۔ بلوچستان کے 40 سے زائد اہم سیاسی شخصیات نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ نواز شریف نے دورے کے دوران بلوچستان عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی، پشتونخوا میپ، جمعیت علماء اسلام سمیت دیگر جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ملک سے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ ہمارے دور میں بلوچستان میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی۔ گوادر پورٹ سمیت اہم منصوبے نون لیگ کے دور میں شروع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اپنی قوم کو یکجا کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے، بہت ہی، یعنی ہم نے دھکیلا، اپنے ملک کو گڑھے میں دھکیلا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات دلا دی تھی ہم نے 2017 میں، یا انہوں نے پھر شروع کر تبدیلی والوں نے پھر شروع کر دی۔ ملک کے اندر دہشت گردی کو بھی ختم کر دیا تھا، کراچی میں دہشت گردی کو ختم کر دیا تھا، بلوچستان میں ختم کر دیا تھا، کے پی میں ختم کر دیا تھا، پورے ملک سے ختم کر دیا تھا۔ آج پھر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ باقی تو سب باتیں کرنے والے تو بہت آئے ہیں، جنہوں نے باتوں سے آپ کو جو ہے وہ آپ کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کی، لیکن عملاً کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا۔ نواز شریف کے دورے کے دوران ورکرز کنونشن کا انعقاد بھی کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بلاول بھٹو چھوٹے بھائی ہیں، اگر انتخابات میں عوام نے انہیں چنا تو ہمیں قبول ہوگا۔ نواز شریف انشاءاللہ دوبارہ اس سفر کا آغاز کریں گے، نہ صرف معاشی ترقی کے حوالے سے بلکہ یہاں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے۔ اس سے زیادہ موزوں آدمی کوئی نہیں ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کوئٹہ کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد لاہور واپس پہنچ گئے۔ کاروبار کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ ٹریڈنگ کے دوران اسٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان رہا، تاہم اختتام کے شیئرز کے خریدار حاوی ہوئے اور انڈیکس کو 56,680 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا۔ ڈالر کی قیمت میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رپورٹ دیکھیے۔
بروکرز کے مطابق آج اسٹاک مارکیٹ میں 66 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا، جو 29 ماہ کی بلند ترین سطح ہے۔ مارکیٹ میں آج پروفٹ ٹیکنگ بھی اچھی خاصی نظر آئی، تاہم حصص کے خریداروں کا پلڑا بھاری رہنے سے بازار اختتام پر 14 پوائنٹس اضافے سے گرین زون پر بند ہوا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 27 پیسے مہنگا ہو کر 288 روپے 14 پیسے پر بند ہوا۔ بروکرز کا کہنا ہے کہ امپورٹرز کی جانب سے ڈالر کی مانگ اور بیرونی قرضوں کی واپسی سے روپیہ دباؤ کا شکار ہے۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی 50 پیسے اضافے سے عوام کے لیے 289 روپے 50 پیسے کی ہو گئی۔ سونا 2000 روپے مہنگا ہو کر 2,14,800 روپے تولا ہو گیا۔ نگران پنجاب حکومت نے انسداد اسموگ کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں ہفتے کے روز تعلیمی ادارے، سرکاری اور نجی دفاتر بند رہیں گے۔ ہفتے کے روز مارکیٹیں دوپہر 3 بجے کے بعد کھلیں گی۔ لیاقت انصاری کی رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں اہم اعلانات کیے۔ لاہور میں ہفتے کے روز تعلیمی ادارے، سرکاری اور نجی دفاتر بند۔ ہفتے کے روز مارکیٹیں دوپہر 3 بجے کے بعد کھلیں گی۔ لاہور میں 12 مقامات پر اسموگ میں کمی کے لیے اسموگ ایئر فلٹر آئیونائزر یونٹس لگائے جائیں گے۔ اسموگ پر قابو پانے کے لیے اعلیٰ اختیاراتی انوائرمنٹل کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ۔ مصنوعی بارش کے لیے ماہرین سے رابطہ بھی کر لیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ چینی ماہرین کی ٹیم کو مشاورت کے لیے لاہور آنے کی دعوت دی ہے۔ لاہور میں فوری طور پر 12 آئونائزرز فلٹرز جو ہیں وہ لگائے جائیں گے۔ اس کے لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اسموگ کی ہوا جو ہے اس کو ہم جتنا کم کر سکتے ہیں اور اس میں بہت مدد ملے گی۔ فوری طور پہ ایک کمیشن بنائیں گے جو اس ساری کی ساری لڑائی کو انشاءاللہ لڑے گا اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کے اوپر کام کرے گا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ 30 دن میں چنگچی رکشوں کی فری رجسٹریشن کی جائے گی۔ سرکاری سطح پر فیول موٹر سائیکل خریدنے پر پابندی، اب الیکٹرک بائک ہی خریدی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا میں فصلوں کی باقیات جلانے پر سرکار کا کوئی کنٹرول نہیں، جس کا ہم پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ آج کے بعد کوئی بھی موٹر بائک جو ہے وہ فیول والی نہیں خریدی جائے گی، صرف اور صرف الیکٹرک بائک ہے جو خریدی جائے گی۔ اگر آپ کو سیٹلائٹ کی تصویریں دیکھیں تو اس ٹائم ہماری 10% بھی نہیں فصلوں کی برننگ 90% انڈیا والی سائڈ سے ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کسانوں کو فصلوں کی باقیات تلف کرنے کے لیے جدید مشینری دیں گے۔ سپریم کورٹ نے سرکاری افسران کے عہدوں کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ عدالت نے اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ افسران کے لیے صاحب کا لفظ آزادی کے حصول کی بنیاد کی نفی کرتا ہے۔ صاحب کا لفظ سرکاری افسران اور ملازمین کو احتساب سے بالا تر بناتا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ سپریم کورٹ میں 10 سالہ بچے کے قتل کے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ ڈی ایس پی صاحب کہنے پر سرکاری وکیل کی سرزنش۔ عدالت عظمیٰ نے افسران کے عہدوں کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ صاحب کہہ کر سب لوگوں کا دماغ خراب کر رکھا ہے، صرف ڈی ایس پی ہے وہ اور وہ بھی نااہل۔ عدالت عظمیٰ نے آرڈر میں افسران کے عہدوں کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کرنے پر پابندی لگانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ افسران کے لیے صاحب کا لفظ آزادی کے حصول کی بنیاد کی نفی کرتا ہے۔ صاحب کا لفظ سرکاری افسران و ملازمین کو احتساب سے بالا تر بناتا ہے۔ سپریم کورٹ نے ملزم کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے کہا کہ پولیس نے بچہ مرنے کے ذمہ داران کے تعین کے لیے کوئی تفتیش نہیں کی۔ ناقص تفتیش کی مثال دینے کے لیے یہ بہترین کیس ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سب سے ناقص تفتیش کے پی پولیس کی ہوتی ہے۔ انہوں نے کمرہ عدالت میں تفتیشی افسر سے معلومات لینے پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی بھی سرزنش کر دی۔